میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو کوالٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جنت میں. ایک یہ کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، اللہ کو بھی موت نہیں آنی. دوسرا کن فیکون، جو اللہ خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہم بھی جو خواہش کریں گے وہ ہو جائیں گی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جنت میں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے، جہاں ہمارا حکم چلے گا. اور اس پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، منی گاڈ، اور میں نے اس میں ساتھ بولا تھا یہ گاڈ ان معنوں میں نہیں لے رہا کہ وہ جو معبود اور عابد والا معاملہ ہے، یہ مخلوق کے معنوں میں لے رہا ہوں، اس کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو انہوں نے پکڑ لیا. حالانکہ اردو میں یہ بولا جاتا ہے نا خدا، آپ نے سنا نا خدا، یہ فارسی سے اردو میں آیا. فارسی میں جو کشتی کا ملاح ہے نا اسے کہا جاتا ہے نا خدا. یہ دو الفاظ جمع ہو کے بنا ہے، ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو. تو یہ پھر اس کا ایک مختصر لفظ بن گیا نا خدا. جس طرح منگول تھا، عربی چونکہ گاف نہیں بولتے، وہ مغول کہتے تھے، وہ کرتا کرتے مغل بن گیا. ہم مغل ہیں، منگولوں کی اولاد ہے. لفظ تھا منگول، مغول ہوا، پھر مغل بن گیا. عبد القادر جیلانی بولا جاتا ہے عربی میں، لفظ ہے گیلانی، چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے جیم لگا لی. ٹھیک ہے. پاکستان کو باکستان کیونکہ پے نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی ناؤ خدا مختصر کر کے بن گیا نا خدا. ادھر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کشتی کے ملاح کو خدا کہہ رہے ہیں، گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے. نہ، سب کو پتا تھا یہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے. جس طرح اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کشتی کو چلا رہا ہے. اور میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں خالق اور مخلوق کا فرق بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر ان کے سارے صوفیاء دیوبندیوں اور بریلویوں کے بابوں نے، جن میں سے بعض کی تعریف وہابی اہل حدیث بھی کرتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ جب بیان کیا اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں وحدت الوجود کا آپ مطلب غلط سمجھیں. بھی جب مطلب سیدھا سیدھا ہے وحدت الوجود، کائنات میں وجود ایک ہے، باقی اور کوئی وجود نہیں، یعنی ہم بھی جو کچھ ہیں یہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ صوفیاء کے اوپر خام خواہ الزام لگا رہے ہیں. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے، اس کائنات کا چلانے والا ایک وجود ہے. حالانکہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پہ غلط پردہ ڈال رہے ہیں. ان کا یہ موقف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں باقی سب کی سب چیزیں ایلوژن ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وجود ایک ہی ہے. جو پینتھیزم کا عقیدہ ہے، ہماؤس کا، جو ہندوؤں کے اندر بھی ہے. پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ صوفیاء کے اس عقیدے کی تعویل کرتے ہیں نا کہ وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات کو ایک وجود چلا رہا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خدا کا ٹکڑا ہے. ہم آپ کی یہ تعویل قبول کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی وحدت الوجود کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. یہی تعویل ڈاکٹر اسرار نے میرے سامنے کی تھی جب میں انہیں ملنے گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ وحدت الوجود کہتے ہیں، نہیں وہ تو شرک ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود یہ ہے. میں نے کہا چلیں یہ ہے، لیکن آپ بہتر یہ کہ توحید کی ٹرم یوز کریں. ہم نے اتنی تعویل آپ کی قبول کی، آپ نے ہمارے یہ پورے ڈفرینسز بیان کرنے کے باوجود کہا کہ جی یہ جو شرک کر رہا ہے. اور شرک کا کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے ایک ایک جینز کے اندر شرک گھسا ہوا ہے قبر پرستی کا، وہ ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا. اللہ کی پھر کا بھی مدد آ گئی. مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی پڑھایا ہے ہر دفعہ، وہ بنی گالا میں ہی ہیں، وہیں پہ ہوتے ہیں. وہ مفتی سعید صاحب سے کسی نے وہ سوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا، تو انہوں نے اسے سمجھ کہا کہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا. بھائی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا. ٹھیک ہے، وہی جملہ جو میں نے بولا تھا،
اب ساروں کو سانپ سونگا ہوا ہے. اسی لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں، میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیئر کر سکیں یا گمراہی پہ مبنی بتا سکیں. اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے، اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو. اس پہ شرعی حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر. وہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتویٰ دے، مسلمان کی تعویل قبول کرے. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے.